اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، صحابہ سے آپ نے کہا تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ایک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتیں کس اعتبار سے؟ دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنے گناہ کرنے والے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے مساجد پکڑ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ دن بھر کھانا چھوڑ کے بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایمانی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے انسان کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، بلکہ حقیقتاً اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس مہینے میں معظم اعمال میں سے بڑا عمل روزہ ہے، اور روزے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچنے والے بنو، تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہوں سے، تاکہ تم بچنے والے بنو ان گناہوں کی وبال جہنم سے۔ دنیا میں گناہوں سے بچو تاکہ آخرت میں جہنم سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بہت سے کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی رات کو قیام اللیل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی قیام اللیل میں نیند سے محرومی کے سوا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، بس جاگنا ہوا ان کا، گویا کہ اس نے عبادت نہیں کی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یا تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے یا تو خشوع نہیں ہوتا ہے، یا تو روزے میں اخلاص نہیں یا پھر نماز میں خشوع نہیں، ریاکاری کی وجہ سے یا خشوع کی کہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك رواه أحمد۔ قابل احترام صدر اجلاس، اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قریب ہونے کو ہے اور شروعات اس کی ہونے کو ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ یہ مہینہ وہ کیسے گزارے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ناکام و نامراد اور بدقسمت قرار دیا ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ امام الترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ مہینہ گزر گیا اور وہ شخص اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔
رمضان کا مہینہ پانا اور اس کے باوجود لاپرواہی برتنا، اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھانا اور نیک اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کرائے، آخرت کی تیاری نہ کرے اور اس موقع کو ضائع کر دے، ایسا انسان ناکام و نامراد ہے۔ بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس پر ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ایک انسان اپنے بارے میں دیکھے کہ میں پوری زندگی صحیح گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اس زندگی کے اختتام پر میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ پوری زندگی صحیح گزارنا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ایک آدمی قیمتی مہینے کو ضائع کرنے والا ہو۔ جو ایک مہینہ صحیح ڈھنگ سے گزار نہ سکتا ہو، جبکہ ساری ترغیب اس کے سامنے ہے اور اس کی فضیلت اس کے سامنے ہے، تو وہ باقی زندگی کیسے صحیح گزار سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک مہینہ ہم لوگوں کے لیے ایک اعتبار سے تربیت کا مہینہ بھی ہے، اور یہی مہینہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے قد کو جانچنے کا مہینہ ہے۔ یہ بیدار ہونے کا مہینہ ہے کہ میں نے اتنا اہم مہینہ ضائع کر دیا، باقی زندگی میں زیادہ ضائع کروں گا۔ لیکن اگر اس مہینے کو آدمی صحیح گزار لے تو ایسا شخص نہ صرف اللہ تعالیٰ سے خوب اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، بلکہ یہ شخص بقیہ مہینوں میں صحیح زندگی گزارنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ آدمی امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے، سفر سے پہلے تیاری کرتا ہے، آپریشن سے پہلے تیاری کرتا ہے، زندگی میں چھوٹے نکاح کا معاملہ ہے یا اس طرح کے کئی اور معاملات ہیں، چھوٹے بڑے کئی معاملات آتے ہیں، آدمی ان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی ٹرین اور بس کے آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے کہ کہیں میری ٹرین چھوٹ نہ جائے، میں اس سے پہلے ایسا ریڈی رہوں کہ جیسے ٹرین آئے میں ٹرین میں بیٹھوں، بس میں بیٹھوں اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اگر میں نے لاپرواہی برتی، ٹرین آئے گی، رکے گی، چلی جائے گی اور میں پلیٹ فارم پہ رہ جاؤں گا۔ آدمی زندگی کے ان معاملات میں تو بہت حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، خبردار رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے سال آ کے چلے گئے، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ انسان زندگی کے ان قیمتی مواقع کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی دوسری مصروفیات میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ واقعی کرنے کے کام نہیں کر پاتا ہے، کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیزیں شیطان اور نفس اس کو خیر کے کاموں سے روک کر فضولیات میں، گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک۔ صحابہ سے آپ نے کہا تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ایک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتیں کس اعتبار سے؟ دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنے گناہ کرنے والے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر مساجد پکڑ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں،
جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے لوگ دن بھر کھانا چھوڑ کے بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایمانی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے انسان کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، بلکہ حقیقتاً اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ایک انسان نیکیوں کا کرنے والا آگے بڑھے اور گناہوں کا کرنے والا اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے۔ رمضان کا مہینہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے گزار لے تو اس کی مستقبل کی زندگی اچھی بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مہینے کو ضائع نہ کریں اور اس مہینے کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ اس مہینے کے تعلق سے ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بہت سارے مسائل وغیرہ آپ نے ابھی شیخ کی زبان سے سنے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے۔ رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیسے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور وہ اعمال کیسے کرنے ہیں، تو ایک اعتبار سے ان اعمال کی فضیلت اس کو معلوم ہو، دوسرے یہ کہ ان اعمال کے مسائل اس کو معلوم ہو۔ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے اگر معلوم نہ ہو تو آدمی اپنے کام کاج میں لگا رہے گا اور موبائل فون میں لگا رہے گا، گھر میں آرام کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے سامنے ان نیکیوں کی فضیلت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کہ فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن سستی ہوتی ہے اور رغبت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں کیا 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 جاتا ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں، کیا کیا انعامات اللہ نے رکھے ہیں، چاہے آپ نے پہلے پڑھا ہو لیکن اپنے تجدید ایمان کے طور پر اپنی رغبت کو بیدار کرنے کے لیے آدمی وہ فضیلت کی باتیں پڑھے، چاہے وہ ریاض الصالحین ہو، امام النووی کی کتاب، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہو الترغیب والترہیب، یا پھر علماء نے جو خاص طور سے رمضان سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو پڑھے اور ان کی رغبت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طرح سے رمضان سے متعلق جو اعمال ہیں، روزہ ہے، صوم، یا اسی طرح سے قیام اللیل، یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، سحری، افطار، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری دوسرے مسائل کیا ہیں، تراویح سے متعلق مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو جانیں۔ یا تو علماء کے خطابات سنیں، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر بہت سارے خطابات ہیں، لیکن معتبر علماء کے خطابات سنیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، جو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آج قرآن و سنت کا نام لے کے بولنے والے بھی بہت ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب تک کہ قرآن و سنت نہیں بولیں گے لوگ سنتے نہیں، لیکن یا تو ان کی حدیثیں کمزور ہوں گی یا پھر ان کا استدلال غلط ہوگا، لہٰذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی آدمی قرآن و حدیث بولے تو اس کی بات کو آپ سننے لگ جائیں۔ آپ معتبر علماء سے سنیں اور انہی کی بات سنیں۔ 50 قسم کے لوگوں کو آپ سنیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا قابل اعتماد ذرائع سے، قابل اعتماد علماء کی باتوں کو آدمی سنے اور پڑھے اور اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو عمل سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ وہ عمل برباد نہ ہو، تاکہ یہ آدمی گناہگار نہ ہو۔ لاپرواہی کے ساتھ کسی بھی چیز کو کر دینا اور علم کے خلاف اس کو کرنا، سنت کے خلاف اس کو کرنا، انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ آدمی دنیا کا کوئی کام بغیر جانے نہیں کرتا ہے، دین کے کام بغیر علم کے کرنا یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور بدقسمتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ علماء سے آپ پوچھیں۔ آپ کو اونٹ پر سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج موبائل فون کے ذریعے سے آپ علماء سے، قریب و بعید کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔
بلکہ آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنی مساجد میں علماء میسر ہیں، آپ ان سے جا کے دین کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم جاننے والوں سے پوچھیں، نہ جاننے والوں سے ہم نہ پوچھیں، نیم حکیموں سے ہم نہ پوچھیں، ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو واقعی جاننے والے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جس کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کو ہم تقویٰ کے فروغ اور تقویٰ کی بیداری اور تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ بنائیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم تاریخیں گننے میں رہ جاتے ہیں، سحری اور افطار میں رہ جاتے ہیں، عید کی تیاری میں رہ جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے۔ پھر رمضان کے بعد بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں کتنے جلدی رمضان گیا نا، معلوم بھی نہیں پڑا۔ آپ کو معلوم نہیں پڑا اس وجہ سے کہ آپ نے ہر دن کا برنامج نہیں بنایا، اپنا مقصد نہیں بنایا کہ یہ مہینہ آیا ہے تو اس سے مجھ کو کیا حاصل کرنا ہے، اس مہینے سے مجھ کو کیا پانا ہے۔ یہ مہینہ آ کے نکل جائے گا، لیکن اس مہینے میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ جدھر تھے وہی رہیں گے اور کچھ ناکام و نامراد اور برباد ہوں گے۔ یہ مہینہ میرے لیے کامیابی کا ہے، ناکامی کا۔ اس مہینے کا مقصود کیا ہے؟ حدیث میں رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا ہے، صبر کے پیدا کرنے کا مہینہ۔ اگر رمضان کا مہینہ آ کے گزر گیا اور میں صبر میں ترقی نہیں کیا تو میں فیل ہو گیا۔ اس مہینے میں معظم اعمال میں سے بڑا عمل روزہ ہے، اور روزے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچنے والے بنو، تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہوں سے، تاکہ تم بچنے والے بنو ان گناہوں کی وبال جہنم سے۔ دنیا میں گناہوں سے بچو تاکہ آخرت میں جہنم سے بچو۔ گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے نفس کا بے قابو ہونا، اور انسان کے نفس کے 2 عیوب ہیں، نیکیوں میں سستی، گناہوں میں چستی۔ نیکیوں کے باب میں انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، نفس کہتا ہے آرام کر، کیوں مشقت اٹھاتا ہے، اور گناہوں کے بارے میں نفس انسان کا رغبت دلاتا ہے، لذتوں کی طرف انسان کو بڑھاتا ہے، ایسی لذتیں بھی جو حرام ہیں۔ اور انسان چونکہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا نفس اس کو گھسیٹ کے ان گناہوں میں لے جاتا ہے، یا نفس اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو نیکیوں سے روکتا ہے۔ نفس کا غلام بننے کی بجائے اپنے نفس کو شریعت کے اور علم کے تابع کرنا اور نفس کو آمادہ کرنا اللہ کی طاعت پر، اور نفس کو گھسیٹ کے روک لینا گناہوں کے راستے پر جانے سے، یہ صلاحیت انسان میں اگر ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ اس سوار کی طرح ہے جو سواری اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کھائی میں لے کے جاتی ہے، لیکن اگر وہ لگام کھینچتا ہے اور سواری رک جاتی ہے تو یہ سواری پر سوار بھی محفوظ رہے گا، کامیاب رہے گا، وہ منزل تک جائے گا۔ لیکن ایسا سوار جس کی سواری منمانی کرتی ہو، جہاں چاہے اس کو لے جاتی ہو، ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ کون آدمی چاہے گا کہ اس کی گاڑی اس کے کنٹرول میں نہ رہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے؟ ایسی گاڑی ایکسیڈنٹ کراتی ہے۔ اسی طرح سے اگر نفس ہمارے قابو میں نہ ہو، کرنے کے کاموں پر آمادہ نہ ہوتا ہو اور گناہوں کے کاموں سے رکنے والا نہ ہو، تو ایسا آدمی نفس کا غلام بن کے جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا روزہ اس بات کی تربیت اور اس بات کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس پر قابو پانے والا بنے، اس کے اندر ڈسپلن آئے، اس کے اندر سیلف کنٹرول آئے، وہ اپنے آپ کو قابو کرنا جانتا ہو، نہیں کا مطلب نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس آدمی میں یہ 2 باتیں آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ کامیابی آخرت کی ہو یا دنیا کی ہو۔ آپ دیکھیے دنیا کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں،
اس کی جڑ میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کرنے کے کام کو نہیں کرتا تھا اور نہیں کرنے کے کام کرتا تھا. اس کی زندگی میں پرائرٹیز نہیں تھی، وہ ترجیحات نہیں جانتا تھا، وہ اولویات نہیں جانتا تھا، فضولیات میں پڑا رہتا تھا، کرنے کے کام چھوڑ دیتا تھا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے اسی میں لگا رہتا تھا اور کرنے کے کام نہیں کرتا تھا. یہ ناکامی کی جڑ ہے. روزہ آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی چاہت کی بجائے اللہ کی چاہت کو پورے کرنے والے بنیں. اور جس انسان کی زندگی میں یہ بات آتی ہے یہ کامیاب انسان ہے. اس کو متقی کہتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہو، بچنا جانتا ہو، رکنا جانتا ہو، جہاں رکنا ہے وہاں رکتا ہو، جہاں چلنا ہے وہاں چلتا ہو. تو یہ روزے کے ذریعے سے اب آپ روزہ رکھ رہے، کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ خالی سحری کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، افطار کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھائی بھوکا رہنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے. آپ روزے کے عمل کو صرف کھانا پینا چھوڑنا اگر اپنے لیے بنا لیں تو یہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا. آپ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے سوچیں کہ میں یہ آمادگی اپنے اندر پیدا کروں، میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کروں، یہ مزاج میرا بنے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا. اللہ روک دے تو رک جاؤں گا. میرا رب اگر مجھ کو روک دے تو میں حرام تو دور، میں حلال بھی چھوڑوں گا. محنت سے کمایا ہوا کھانا ہے، حلال غذا میرے سامنے ہے، پانی میرے سامنے ہے. میں گناہ تو گناہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر میرا مالک حکم دے. کھانا میری ضرورت، پانی میری ضرورت، لیکن اللہ اگر مجھ کو حکم دے دے تو میں گناہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو حلال کھانا بھی چھوڑ دوں گا، اپنی ذاتی ضرورتوں کو بھی چھوڑ دوں گا. کیوں؟ میرا رب حکم دے رہا ہے. یہ مینٹالٹی کا بننا، اس مزاج کا بننا، یہ روزے کا حاصل ہے. اگر آپ کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ دوست آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے بول رہا ہے، ناچ گانے کی پارٹی میں لینے کے لیے آپ کو آ رہا ہے، اور آپ کہیں ذرا رمضان کا مہینہ، ذرا رمضان تک رک جا، جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے گا پھر میں فری ہوں، تو آپ نے روزے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھا. آپ نے رمضان کا مقصد نہیں سمجھا کہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ روزے کا عمل قید خانہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ قید خانہ ہے پھر 11 مہینے اپنے کو چھٹی ہونی شیطان کی طرح. تو پھر شیطان میں ہمیں فرق کیا رکھا؟ وہ بھی 1 مہینہ قید ہے، اس کے بعد میں وہ آزاد ہوگا، دندناتا پھرے گا، گناہ کروائے گا اور کرے گا. اگر یہی مہینہ آپ کے لیے قید کا مہینہ ہے کہ 1 مہینہ بس رک جاؤ اس کے بعد فری، تو شیطان میں ہمیں فرق کیا ہوگا؟ یہ مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے کہ مہینہ بہت قیمتی ہے، اس مہینے میں مجھ کو تیار ہو جانا ہے کہ باقی 11 مہینے گناہ سے بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہو. اگر اس مہینے کو صحیح ڈھنگ سے میں نے نہیں گزارا تو باقی 11 مہینوں میں میں کمزور پڑ جاؤں گا. یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ اپنی استعداد بڑھانے کا مہینہ ہے، یہ اپنی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ. آپ بیٹری دیکھیے کیسا کرتے ہیں، سفر پر جانا ہے بھائی، صبح جاؤں گا رات میں واپس لوٹنے والا ہوں، اتنے اچھے سے بیٹری چارج کر لوں کہ راستے میں ختم نہ ہو جائے. کتنا سوچتا ہے اپنی بیٹری کی، اپنے موبائل کے فون کی بیٹری کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ایمان کے تقوی کی بیٹری کے بارے میں کتنا سوچیں ہم لوگ. یہ چارجنگ کا ٹائم ہے ہمارا، اس مہینے میں چارج کر لوں، 11 مہینے تک یہ بیٹری چلنا چاہیے. اگلا رمضان آنے تک ہماری ایمانی تقوی کی قوت ہماری برقرار رہنا چاہیے. اگر یہ ذہن رکھ کر اس مہینے کو گزارے گا، یہ مہینہ اس کی زندگی بدلنے والا مہینہ بن سکتا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کو تقوی کے حصول کا مہینہ بنائیں، بھوک ہڑتال کا مہینہ نہیں. بس رکنا ہے مہینے میں، جیل ہے یہ قید خانہ ہے، بس کچھ دن رہ لو، رک جاؤ، کنٹرول کر لو، باقی پھر آزاد. تو یہ آدمی ناکام ہے، یہ آدمی سمجھا ہی نہیں رمضان کیوں آیا. نمبر 3، رمضان کے اعمال کو رسمی اعمال نہ بننے دیں کہ کسی طرح سے سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لیا، سارے لوگ تراویح پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، بس آگے کھڑا رہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے کچھ مجھ کو ہوش حواس نہیں، کیوں کر رہا ہوں میرا کوئی مقصود نہیں، بس سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. جتنے اعمال، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہوں، چاہے وہ کسی روزے دار کو افطار کرانا ہو، یا جو بھی اعمال ہوں،
ان اعمال میں ہر عمل سے پہلے اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال کا جب ذکر کیا، قیام اللیل جسے آپ نے سنا ابھی، اور صیام رمضان، یا اسی طرح سے قیام لیلۃ القدر، ان تینوں چیزوں کے بارے میں، بلکہ کئی اعمال کے بارے میں آپ دیکھیں گے یہ دو چیزیں ہمیشہ ان کے ساتھ ذکر ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو رمضان کا قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، قیام رمضان کا اہتمام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف روزہ رکھنے یا صرف قیام اللیل کرنے کا ذکر نہیں آیا، ایک اضافی وصف اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، ایک اور چیز بیان کی گئی، ایسا رکھنا پڑے گا تب مغفرت ہوگی۔ کیسا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمانا واحتسابا کا مطلب کیا ہے، کہ اس خاص کیفیت کے ساتھ روزوں کا اور قیام اللیل کا اہتمام کریں تب جا کے مغفرت ہونی ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ قید جب بیان کی گئی تو اس قید کے ساتھ فضیلت ہے، اس قید کے ساتھ اجر ملے گا۔ تو یہ قید کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ ایمانا ای تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ، واحتسابا ای طلبا للاجر لا لقصد آخر من ریاء او نحوہ۔ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایمانا واحتسابا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی پر کیا ہے، جس انعام کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے پر یقین ہو، اس وعدے پر یقین ہو۔ دو، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس وعدے میں جو چیز بیان ہوئی ہے دل میں اس کے پانے کی طلب ہو، رغبت ہو، اس کے لیے عمل کرے، کسی اور غرض سے نہیں۔ تو نیکیوں میں چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، دو چیزوں کے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کو اپنے لیے ایک ٹریننگ کورس بنائیں کہ میرا ٹریننگ کا زمانہ ہے، میرا تربیت کا زمانہ ہے، مجھے اچھا انسان بننا ہے۔ یہ نہیں کہ عید کے دن صرف اچھے کپڑے پہن کر میں عید کی نماز کے لیے آؤں۔ عید کی نماز کے لیے میں آؤں تو اچھے کپڑے پہن کر ہی نہیں، اچھا مسلمان بن کے آؤں۔ عید کی نماز کے لیے میں جب آؤں تو محض اچھا ظاہر لے کر نہ آؤں، بلکہ اچھا باطن لے کر آؤں، میں ایک اچھا مسلمان بن کے آؤں، میں اچھا بن جاؤں، میں دکھنے میں صرف اچھا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو اچھا دکھائی دوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، مالدار ہے، غریب ہے، بہت بڑے خاندان کا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں اور ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہمارے دلوں میں خشیت ہو، خشوع ہو، رغبت ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اپنے ظاہر و باطن کو ہم بہتر بنائیں۔ تو یہ دو چیزیں ہر نیکی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین ہو کہ اس نیکی پر کیا ملے گا، کیا دے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی طلب دل میں ہو کہ مجھے چاہیے، یقین بھی ہو اور رغبت بھی ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو فائدے اس کے خاص طور سے ہوتے ہیں، بلکہ تین فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، آدمی کا عمل بہت بہتر بن جاتا ہے، وہ اچھے سے کرتا ہے، وہ اچھے سے کرتا ہے۔ اور دو، اس عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور تین، اس عمل پر مداومت آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے سامنے آپ دیکھیے اذان ہوتی، لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں،
لیکن بغیر اذان کے لوگ جاب پہ برابر جاتے ہیں، چاہے پھیری والا ہو، رکشہ والا ہو، کمپنی والا ہو، دکان والا ہو، بغیر اذان کے برابر آپ دیکھیے صبح سویرے آپ کو بسیں بھر بھر کے جاتی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن بسیں بھر بھر کے لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں۔ گھر کے بازو میں پڑوس میں مسجد ہے لیکن نہیں آتا آدمی، ایک گھر سے کئی کلومیٹر دور اس کا جاب ہے، برابر پابندی سے ہوتا ہے۔ میں روزانہ میں 20 سال سے اپ ڈاؤن کرتا ہوں، لیکن وہ مسجد اپ ڈاؤن نہیں کرتا ہے جبکہ اس کو گاڑی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہے اس پر کیا ملنے والا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی طلب ہے، اس کی رغبت ہے۔ یہاں رغبت نہیں ہے، سالوں سال عمل آسان ہے، مجاہدہ آسان ہو جاتا آدمی کے لیے جب کیا ملنے والا ہے اس کا یقین ہو، اور وہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے پانا، اس کی انسان کو قدر ہو۔ نیکیوں کے بارے میں اگر ہم اس کا اہتمام کریں، اللہ کی عطا کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا ہے، اور اس انعام کی قدر اور اس کی طلب انسان کے دل میں ہو۔ ہر نیکی کے بارے میں اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ رمضان کو بہتر گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ 4، جو بھی نیکی کریں دکھاوے سے بچیں، اللہ کی خاطر کریں۔ روزہ رکھیں ڈائٹنگ کے لیے نہیں، تقویٰ کے لیے رکھیں۔ میرا وزن کم ہو جائے، میرا فگر صحیح ہو جائے، فگر صحیح کرنے کے لیے نہیں، اپنے دل کی فکر صحیح کرنے کے لیے کہ میرے اندر ہمیشہ جیسے میں بھوک لگتی ہے، اب سال بھر آدمی کھاتا ہے، اچانک رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، شروع کے روزوں میں انسان کو تھوڑا سا گاڑی سے اترنے کے بعد چلتی گاڑی سے کیسا ہوتا ہے، آدمی کھاتا پیتا ہے، جیسا دل بولا کھاتا، جیسے سامنے کچھ رکھا اٹھا کے کھا لیا۔ اب رمضان ہے، کبھی کبھی ہاتھ بڑھ جاتا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، چائے آ گئی، چائے کا شوقین ہے، کئی بار لگتی ہے اس کو، اب آفس میں کام کرنے والا آپ کے سامنے چائے لا کے رکھ دی، صاحب چائے، اب اٹھایا تھا کہ یاد ہے روزہ، میرا روزہ ہے، واپس رکھ دیتا آدمی، کیوں صاحب چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں میرا روزہ ہے۔ پیاس لگی، پانی رکھا ہوا ہے، اٹھا کے پینے والا تھا، یاد ہے میرا روزہ ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ سارے غیر مسلم ہیں، پی لے گا تو اس کو کوئی کچھ ملامت نہیں کرے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سزا اس پر نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کی خاطر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا بھائی، CCTV بھی نہیں ہے یہاں پہ، وہ بھی کئی دنوں سے بند ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میرا روزہ خراب ہوگا، میرا رب ناراض ہوگا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے رکنا آسان ہوتا ہے، اللہ کی خاطر رکنا، لوگوں کی وجہ سے نہیں کہ لوگ رکھ رہے ہیں روزہ تو میں بھی رکھ رہا ہوں، اگر نہیں رکھوں گا تو لوگ بولیں گے دیکھو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ قیام اللیل بہت اچھا لگتا مسجد میں جا کے، ہاں اچھا اتر اتر لگا کے آ رہا ہے، بس ایک رسم ادا کر رہا ہے، نہیں، اللہ کی خاطر تلاوت کر رہا ہے کمپٹیشن کے طور پر کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سب کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، میرا 1 ختم ہوا، 2 ختم ہوا، لوگوں کو دکھا کے بتا کے ان کے سامنے تعریف لے رہا ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، لوگ دیکھیں تعریف کریں، دیکھو کتنا اللہ والا ہے، روتا ہے، صبح سے شام تک ذکر کر رہا ہے، فجر کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ کتنے نیک انسان ہیں۔ عمرہ کے لیے جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال عمرہ کرتے آپ، کتنے نیک انسان ہیں آپ۔ نیکیاں کرنا نام کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے، نیکی لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے نہیں، اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ آدمی بے مقام ہو جاتا ہے جو لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے اللہ والا عمل کرے، اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے ایسا آدمی، اس کو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، میرا بندہ میری خاطر اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے،
میری خاطر چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو چھوڑنے کا مزاج۔ اور اس کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں کی تعریف کی چاہت کو چھوڑنے کا مزاج بنے، یہ توحید کا کمال ہے۔ توحید کیا ہے؟ خالی ایک اللہ ماننا ہے کیا؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات یاد کر لیا میں، پورے 3 کورس کیا توحید کے اوپر، ہاں، لیکن ابھی اندر تیرے سے یہ نکلا نہیں، میں نہیں نکلا تیرا، تو سارے بت توڑ دیا، تیرا اپنا بت نہیں توڑا، میں نہیں، میں اپنے حفظ نفس کے لیے بھی نہ کروں، میں رب کی رضا کے لیے کروں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم یہ جو کچھ کھلاتے ہیں نا تم کو، وہ دل سے بولتے ہیں، زبان سے بھی نہیں۔ علماء نے کہا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، زبان قال سے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے نیک بندے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، مسکین کو اور غربا فقراء کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، لیکن وہ کیا، ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، اللہ کی دیدار کی خاطر، کہ قیامت کے دن جنت میں جائیں تو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے کوئی مادی فائدہ تم سے ہم کو نہیں چاہیے، بلکہ قولی ثنا، تعریف بھی ہم کو نہیں چاہیے، مٹیریل گین نہیں، پریز، تعریف وہ بھی نہیں چاہیے ہم کو، تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکرن جزیلا بھی نہیں چاہیے ہم کو تم سے کوئی دنیا کی تعریف، دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے تم ہمارے احسان مند بن جاؤ، نہیں۔ بعض اوقات آدمی زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر جہاں بھی ملے گا ذرا ایک کام ہے ذرا کریں گے کیا؟ ہاں کریں، کیوں نہیں کریں، کیونکہ آپ زکوٰۃ دیتے نا ہم کو، آپ تو غلام بنا لیا ہم کو، آپ کی فٹنگ کرنا ہے، آپ کا وہ کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے، آپ ہم سے کام لے رہے ہو، زکوٰۃ دیتے آپ ہم کو۔ بعض اوقات آدمی زکوٰۃ بھی آدمی کو دیکھ کے دیتا ہے، یہ کام کا آدمی، اس کو دو، اس سے اپنے کام نکلتے ہیں۔ دین کے کام میں دنیاوی اغراض کا رکھ کر اس کو کرنا، یہ دینی کام کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو انسان نیکی کریں خالص اللہ کے لیے۔ تو رمضان میں نیکیوں کا موسم ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ سارے لوگ سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری نیکیاں لوگوں کے سامنے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ تنہائی ڈھونڈے کہاں سے آدمی، ایک موسم بنا رہتا ہے، مساجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، تلاوت کرنے والے سب بیٹھے رہتے ہیں عصر کے بعد، فجر کے بعد، اور کتنی نیکیاں، صدقات، خیرات آدمی کرتا ہے، اخلاص تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کے تعریف سننا، اس میں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی کو لگتا ہے اس میں کیا ہے، سبھی تو کرتے نا ایسا۔ تعریف کی چاہت اور اپنی نیکیوں کو ریا اور سمعہ کے ذریعے سے برباد کرنا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اتنی محنت کیا اور پھر محنت کرنے کے بعد جو جمع ہوا اس کو خود ہی ضائع کر دیا، کہ ایک آدمی ڈھو کے گھڑا لائے ریگستان میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اتنا پیٹ پر گرمی کی شدت میں پانی کا گھڑا سر پہ اٹھا کے لے کر آئے، اور اس کے بعد میں اس کو پانی کو پھینک دے، بے وقوف آدمی ہے، گھڑا پھوڑ دے، بے وقوف آدمی ہے۔ اتنی محنت کیا اور کیا ضائع کر دیا۔ نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اخلاص بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ وہ نادان ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اخلاص آسان ہے۔ سلف ہمارے بہت ڈرتے تھے، ریا کا ایک دروازہ بند کرے تو دوسرا شیطان دوسرے دروازے سے ہمارے دل پہ حملہ کرتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ توحید کا کمال ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ جس کو یہ آ جائیں بہت آسان ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو رمضان میں اللہ کی خاطر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من صیامہ الا السحر۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بہت سے کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی رات کو قیام اللیل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی قیام اللیل میں نیند سے محرومی کے سوا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، بس جاگنا ہوا ان کا، گویا کہ اس نے عبادت نہیں کی۔ کیوں؟
علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یا تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے یا تو خشوع نہیں ہوتا ہے، یا تو روزے میں اخلاص نہیں یا پھر نماز میں خشوع نہیں، ریاکاری کی وجہ سے یا خشوع کی کہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو دلوں میں خشوع ہوتا ہے، ان کے اللہ کے آگے عاجزی ہوتی ہے، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ ان کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے، یہاں رہنا نہیں، ہمیشہ پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی فکر ہونا چاہیے، دنیا کی شہرت کی طلب نہیں۔ رمضان کے مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کریں، یہ مہینہ عبادات کا ہے، بھاگ دوڑ میں آدمی بہت ساری چیزیں ضائع کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص کر کے تراویح میں اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ جماعت کے ساتھ ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں میں اکیلا پڑھوں گا، آخری وقت میں پڑھوں گا، جا کے گھر پہ سو جاتا، فرض پڑھا گیا سو گیا، آخری وقت میں بیوی کب اٹھاتی ہے، اٹھیے سحری کا وقت ختم ہونے میں، کیونکہ موبائل فون رات بھر دیکھتے بیٹھا ہے، 2 بجے تک گپ شپ کر کے گھر پہ آیا ہے، تراویح کو تو نہیں گیا لیکن گپ شپ میں تھا۔ اب 2 میں سے ایک چوائس ہے اس کے پاس، یا تو قیام اللیل کرے یا تو سحری کرے۔ سحری کون چھوڑے، دن بھر کام کاج رہتا ہے، محنت رہتی ہے، بھوکا رہوں گا تکلیف ہوگی، تو تراویح چھوڑ دیا، سحری کر لی، یہ بھی تو نیکی ہے نا بھائی، اس کی بھی تو ترغیب آئی ہے حدیث میں۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد چھوڑ کے گھر پہ جاتے ہیں کہ گھر پہ پڑھیں گے، لیکن گھر پہ پڑھ نہیں پاتے ہیں اور مہینہ نکل جاتا ہے، شیطان کے اور نفس کے دھوکے سے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام پوری طرح سے نماز سے فارغ ہو جائے، پوری نماز میں وتر تک اس کے شریک رہے۔ کچھ لوگ آدھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں، امام کے ساتھ پوری نماز میں شریک رہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں، نماز ختم ہو گئی تراویح کی، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری بقیہ رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اکیلے پڑھنے میں یہ نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس میں اخلاص آسان ہوتا ہے، اور کوئی آدمی خود اگر حافظ ہے، لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، سکون کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پابند ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو ایسے آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے۔ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، کثرت ذکر، آپ بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں ہیں، ذکر اتنا آسان عمل ہے کہ کسی خاص حیت کی طلب اس میں نہیں ہے، کیا ایسے ہی بیٹھ کے کرنا پڑے گا، ایسے ہی کرنا پڑے گا، باوضوئی ہونا پڑے گا، قبلہ رخ ہونا پڑے گا، بیٹھ کے ہی یا کھڑے ہو کے ہی، نہیں، آپ جس حالت میں ہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، وضو سے بے وضو، بلکہ آدمی جنابت کی حالت میں ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے، اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام احوال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کثرت سے ذکر کریں، بیٹھا موبائل تکتا بیٹھا ہے، فضول وقت ضائع ہو گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنے اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنے اذکار ہیں، کتنے سارے ذکر آدمی کر سکتا ہے۔ اپنے خالی اوقات میں ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کے بندے کے لیے شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان کرے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور وانا معه اذا ذکرنی، جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
جیسا اللہ چاہتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان میرا تذکرہ کرے، میری بڑائی بیان کرے، میری حمد و ثنا کرے، جیسے دین دروس میں یا اسی طرح سے خطبہ وغیرہ میں یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم کو کھلایا پلایا، مسلمان بنایا۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع، فرشتوں کا مجمع، ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے ایک انسان کے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہو، اس کا تذکرہ کر رہا ہو، اس کا ذکر خیر ہو رہا ہو فرشتوں کے سامنے۔ لیکن ہمارے کتنے اوقات ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم ذکر سے محروم رہتے ہیں اور دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزوں کا اہتمام کریں اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ دو اعمال رمضان کے خاص عمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے سے اور اسی طرح سے شہوتوں سے دن کے وقت روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، میں نے اسے رات کے وقت میں سونے سے روکے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کر لے گا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، دن میں روزہ، رات میں قرآن کی تلاوت۔ اگر وہ قیام اللیل میں ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ قیام اللیل کے علاوہ اوقات میں بھی آدمی قرآن کی تلاوت کرے، رات میں بھی کرے، دن میں بھی کرے، اس کا اہتمام کرے۔ تو قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، جیسا بھی آپ کو آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے سیکھیں، کوئی بھی آپ کو عالم مل جائے گا جو آپ کو بیٹھ کے پڑھائے گا، آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آج کتنے بدقسمت لوگ ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رومن میں قرآن پڑھتے ہیں، جو عربی میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے۔ نہیں آتا ہے سیکھیے، نہیں آتا ہے سیکھیے، ٹائم لگے گا، سیکھیے، مرنے سے پہلے سیکھ کے مرے، بغیر سیکھے نہیں مرنا ہے، قرآن سیکھ کے مرنا۔ اللہ کا کلام اس سے بہتر کیا ہے؟ تو اس کو سیکھ کے پڑھنا اور اس پہ ہر حرف پہ ثواب ملے گا۔ کتنی بدقسمتی کہ آدمی دنیا کے سارے اخبارات پڑھے اور قرآن پڑھنے کی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر ہے، اللہ کی طرف سے آیا پیغام ہے، اس کو نہیں پڑھے آدمی۔ قرآن کی تلاوت کرے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہماری نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ نیکی بھی ہماری ڈھنگ کی نہیں ہوتی ہے، صحیح سلیقے سے اس کو کر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے اور نیکیوں میں کوتاہی کے لیے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، ابلیس نے، شیطان نے اللہ سے قسم کھا کے کہا تیری عزت کی قسم اے میرے رب، میں جب تک کہ تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی میں انہیں بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی لگاتار کوشش کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو، جب تک ان کی روح ان کے جسم سے جدا نہیں ہوتی میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں، خواہشات کے تابع کر دوں۔ فقال الرب، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب نے فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی
میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، مغفرت طلب کریں گے اپنے گناہوں کے لیے، میں بھی معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے گناہوں سے ہوئے ہوں، رب کی طرف پلٹ کے آئیں، اللہ سے معافی، توبہ، استغفار کریں، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مہینہ ہے، آدمی کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، رونے دھونے گڑ گڑانے میں آسانی ہوتی ہے، عام دنوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، فراغت بھی ہوتی ہے اور دل نرم بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، مغفرت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات کی تنظیم کریں، کب تلاوت کرنا ہے، ذکر کا کیا وقت ہے، تراویح کا یہ وقت ہے، فلاں کام کا یہ وقت ہے، صدقات و خیرات کا یہ وقت ہے، ایسی تنظیم کریں کہ سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ ہڑبڑاہٹ میں پورا مہینہ دوڑ دھوپ میں گرتے پڑتے گزر گیا، نکل گیا، کچھ کر نہیں پایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں، ابھی شروع نہیں ہوا مہینہ، ابھی سے بنا لے اپنا برنامج، کب تلاوت کرنی ہے، کب مجھ کو ذکر کرنا ہے، کب مجھ کو دینی کتابیں پڑھنی ہے، کب مجھ کو علماء سے اتصال کرنا ہے، کب دینی مجالس میں جانا ہے، کب گھر والوں کو لے کر بیٹھنا ہے، ان کی نصیحت کرنی ہے، کب مجھ کو یہ سب چیزیں کرنی ہے، پھر کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، مرد بھی عورتیں بھی، عورتیں بیچاری دن رات بھٹیار خانے میں لگی رہتی ہیں، وہ بھی بڑی نیکی ہیں، معمولی چیز نہیں وہ بھی، لیکن یہ کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو کچن میں ہی باندھ کے رکھ دیں، نہ وہ ٹھیک سے تراویح پڑھ سکے، نہ ٹھیک سے ذکر کرے، نہ تلاوت کر پائے، نہ کچھ کر پائے۔ ان کے لیے بھی ایسے اوقات کی فراغت رکھیں کہ وہ اپنی کچن کی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ عبادات بھی کر پائیں، وہ خود اپنے اوقات کی تنظیم کریں۔ روزے دار کو افطار کرانے سے لے کر گھر میں کھانا سب کو بنا کے کھلانے سے لے کر یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں، یہ بھی خود اپنی جگہ نیکی ہے۔ خواتین رمضان میں اس خدمت کو انجام دے کر بہت بڑا ثواب سمیٹتی ہیں۔ روزے داروں کے لیے تیسیر کرنا کھانے پینے، افطار اور سحری کی، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنا وقت نکالیں تاکہ ان کی دوسری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کی قدر کر، فری ٹائم تیرے پاس ہے اس کی قدر کر لیں، اس کا صحیح استعمال کر، بزی ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر بڑھاپے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے اور کچھ نہیں کر پائے، جسم کمزور ہو جائے، جوانی میں نیکیاں کر لے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ تیرے اوپر فقر آ جائے۔ بعض اوقات مالدار ہوتا ہے، بہت ساری نیکیوں کے امکانات ہوتے، نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے، اور پھر اچانک کچھ حادثہ ہوتا ہے، نقصان تجارت میں ہوتا ہے، جہاں تھے واپس آ گئے، موقع تھا نہیں کر پایا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، صدقات و خیرات نہیں کیا، بہت ساری نیکیاں تھی نہیں کیا، اب واپس غریب کا غریب۔ جب تھا کر لیتا، ایسا بھی جانے والا تھا ویسا بھی جاتا۔ تو مالداری کی قدر کر فقر و فاقہ آنے سے پہلے، یعنی یہاں بتایا گیا ہے نعمت چھیننے سے پہلے اس کی قدر کر اور اس کا صحیح استعمال کر۔ انسان کی بدقسمتی یہ ہے، جب تک چیز چھنتی نہیں اس کی قدر آتی نہیں۔ لوگوں کو بھی آپ دیکھیے، ماں باپ کو دیکھیے، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بدسلوکی کرتا ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے روتا ہے، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، بڑے اچھے تھے اور میں ان کو سنبھال نہیں پایا، میں ان کا خیال نہیں رکھ پایا۔ انسان کھونے کے بعد افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو قدر آتی ہے۔ نعمت کے کھونے سے پہلے اس کی قدر کیجیے، عقل مند آدمی وہ ہے۔ تو رمضان میں وقت ضائع مت کیجیے، خاص کر کے آپ کا بڑا دشمن ابھی فی الوقت شیطان کے بعد آپ کا موبائل فون ہے۔ موبائل فون ہے جو آپ کو ہر وقت آپ سے چمٹا رہتا ہے،
ذرا سا کچھ آپ کو فارغ وقت ملا، کھا جاتا آپ کا وقت. آدمی فری رہا، افطار کے انتظار میں ہے، ڈاکٹر کے پاس ہیں، مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد، یا جلدی آ گئے غلطی سے مسجد میں، اذان میں 15 منٹ ہے ابھی، کیا کرتا آدمی؟ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ خطابات میں، جمعہ کے خطبوں میں آدمی موبائل فون نکال کے فیس بک، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے بیٹھ کے. خطبہ یہاں چل رہا ہے، بیان یہاں چل رہا ہے، دینی درود چل رہے ہیں، وہ دیوار کو ٹیکلا کے بیٹھ کے اپنی خرافات میں بزی ہے. کہ ایک چیز آدمی خود خرید کے لائے اور اس کا غلام بن جائے، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ کہ وہ اپنا خرید کے لایا ہوا مالک. غور کیجئے اس کے اوپر کہ آپ پیسہ دے کے اس کو خرید کے لائیں، لیکن اب آپ اس کے غلام بن گئے، وہ آپ کا مالک بن گیا. ذرا سا نوٹیفیکیشن آئی، آپ فوراً کیا حکم ہے میرے آقا، آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. بتائیے، اذان کو سن کے بھی نظر انداز کرتا آدمی، نوٹیفیکیشن اور کالر ٹون سن کے نہیں کرتا نظر انداز اس کو. اور ذرا دیکھیں گے تو صحیح، بیوی اٹھا کے رکھے، نہیں دیکھنے تو کس کا فون ہے، امپورٹنٹ ہو سکتا ہے بہت. اتنے دیوانے ہم لوگ ہو گئے ہیں. رمضان میں مساجد میں بیٹھ کے فری ٹائم میں آدمی گانے تک سنتا ہے ہیڈ فون لگا کے، میوزک چل رہی ہے اور ساری، اور نہیں یہ تو نیوز ہے نا، یہ ڈاکیومنٹری ہے، مسجد میں بیٹھ کے ڈاکیومنٹری سنتا. تو پھر اس کے اندر ادھورے کپڑے والی عورتیں بھی آ رہی ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور بے حیائی ساری ہو رہی ہے اس کے اندر، مسجد میں بیٹھ کے. افسوس کی بات ہے. یہ موبائل فون کا صحیح استعمال کیجیے، ضرورت کے بقدر کیجیے، فضولیات سے بچیے، اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو. لا یعنیہ کا مطلب کیا ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا، لا یعنیہ کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی، اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے وہ متعلق نہ ہو. ایسی بس میں نہ بیٹھیں جو آپ کو اپنی منزل تک نہیں لے جاتی. بے وقوف آدمی وہ کیوں بیٹھا؟ بولے بس ہے نا. بس ہے، تیری منزل تک لے جاتی، گھر تک لے جاتی؟ نہیں، کیوں بیٹھا اس میں؟ آدمی انہی کاموں میں لگے جو کام اس کو کامیابی تک لے جاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی اکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل دنیا ولا آخرہ. مجھے بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو اس طرح فارغ دیکھوں کہ وہ نہ دنیا کے کام میں ہو نہ دین کے، بس ایسے ہی فضول وقت ضائع کر رہا ہے. یہ کھیتی کا وقت ہے تو موسم میں ہے، ایک نیکی اگر قیامت کے دن کم پڑ گئی جہنم میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جہنم میں جائے گا. معلوم نہیں میری نیکیاں کم ہیں کہ زیادہ ہیں اور میں بے فکر بیٹھا ہوا ہوں. معلوم نہیں اللہ کہ ہاں میں مجرم ہوں یا نیک ہوں، جنت میں جانے والا ہوں، جہنم میں جانے والا ہوں. میری نیکیاں زیادہ ہیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. میری موت آج آنے والی ہے، ابھی یا کل، اور میں بے فکر پڑا ہوا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. میں تیاری نہیں کر رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میرا وارنٹ نکلا ہوا ہے اور میں یہاں بے فکر بیٹھا ہوا ہوں. سوچئے، وقت کو ضائع نہ کریں. تو یہ رمضان میں خاص طور پر خیال رکھیں. اسی طرح سے رمضان میں مخلوق پر ترحم ہمارے اندر خاص طور سے ہونا چاہیے، ہماری سخاوت بڑھ جانا چاہیے. روزے دار کو افطار کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جو ایک روزے دار کو افطار کرائیں اس کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ کہ روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس کا اجر اس کو نہیں دیں گے، یا اس کا ایک حصہ اس کو نہیں دیں گے. اس کو ایک روزے کا ثواب ملے گا، اس کو اپنے روزے کا ثواب ملے گا. ایک تو ایک، 10 تو 10، 100 تو 100. آپ 30 یا 29 روزوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں، لیکن اگر آپ 100 لوگوں کو افطار کرائیں اخلاص کے ساتھ، سیاست نہ بنائیں اس کو. بہت سارے سیاستداں، بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، سارے دھوم دھام ہے، پورے فوٹو لگ کے یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہو، ویڈیو آ رہا اس کا، اور فیس بک پہ بھی آ رہا اس کا. کیا فائدہ؟ دل میں اللہ کے لیے نیکی ہو، جتنا چھپا گے اتنا اچھا. اس کا ایک پورا ایک پروگرام نہ بنا لیں، دکھاوا نہ کریں. ٹھیک ہے اگر عام دعوت ہوتی تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ کا دل
آپ کا دل اگر واقعی اللہ کے لیے عمل ہے تو اچھی بات ہے، چاہے پھر دھوم دھام سے کریں یا تنہائی میں کریں، لیکن دل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا عمل ہو وہ چھوٹا ہے بلکہ بے قیمت ہے۔ چھوٹی نیکی بھی اخلاص کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے، اور بڑا کارنامہ بھی اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے بے قیمت ہو جاتا ہے، مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ کم قیمت بن جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر احسان کرنے کے اعتبار سے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان کے مہینے میں۔ آپ عام دنوں میں تو سخی سارے لوگوں سے زیادہ ہی تھے، لیکن رمضان میں آپ اپنے آپ سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جو باقی مہینوں میں آپ ہوتے تھے۔ عام دنوں میں سب سے زیادہ، رمضان میں اپنے سے بھی زیادہ، عام دنوں سے زیادہ۔ ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنی زندگی میں اپنی طاقت کے بقدر اپنی سخاوت کو بڑھائیں۔ اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، آپ اپنے معمول سے اپنی سخاوت کو بڑھاتے ہیں۔ جتنا آپ کل کرتے تھے آج زیادہ کیجیے، رمضان کا مہینہ آ گیا آپ زیادہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیجیے۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں کھانے پینے میں تھوڑا کمی کیجیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیکن روزے کی جو بھرپائی ہے وہ سحری اور افطار میں ہم کر لیتے ہیں، اور بقیہ اوقات میں جو لوازمات ہیں، جو اور ایڈیشنل چیزیں ہیں، اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی کا وزن گھٹنے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ موج مستی کا نہ بنائے کہ دوستوں کے ساتھ چل وہاں جانا ہے، آج یہ ہوٹل کل وہ ہوٹل، اور ماشاءاللہ حیدرآباد میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور دن رات کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے یہاں پہ، اور رمضان میں تو ویسے بھی رات دن کی طرح ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی اس مہینے کو موج مستی کا مہینہ نہیں بنائے، نفس کو موٹا کرنے کا نہیں، نفس کو کمزور کرنے کا مہینہ بنائے۔ اتنا کھائے پیے، بس کھانے کی فکر ہو، بیگم کیا بناؤ گے آج، افطار میں کیا ہے، سحری میں کیا ہے، پورا دماغ میں یہی گھوم رہا ہے۔ آج افطار میں یہ ہونا چاہیے، یہ شربت ہونا چاہیے، فالودہ ہونا چاہیے، مرغی ہونا چاہیے، فلانا مندی ہو، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوں، اور یہ آدمی بس کھاتا رہے، اور پھر تراویح میں آنکھیں ڈکار پہ ڈکار لے رہا ہے، پاس والے گھور کے دیکھ رہے ہیں تو بول رہا ہے تھوڑی ایسیڈیٹی ہو گئی۔ تھوڑی کہاں سے ہوئی، کیوں ایسیڈیٹی تجھ کو؟ ایسیڈیٹی کیوں ہوئی؟ کیونکہ پیٹ پر تو نے وہ زور ڈالا ہے جو پیٹ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے یا پکوان کا مہینہ ہے، سوچیں۔ بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے پیٹ سے بڑھ کے کوئی برا برتن بھرا نہیں ہے۔ برتن کا بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کا بھر لینا، بلکہ ایک آدمی نے ڈکار لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ نے کہا کف عنا جشاک، اپنی ڈکار کو ہم سے دوری رکھو۔ کیوں؟ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے وہ لوگ جو ہمیشہ سیر رہتے ہیں، کھا پی کے ایک دم پیٹ بھرے رہتے ہیں، آخرت میں لمبی بھوک اللہ ان کو عطا کرے گا۔ دنیا کے کھانے والے، کثرت سے کھانے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے۔ وہ لوگ جو بے فکری کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں، حلال حرام سب ایک کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اس کے لیے بہت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ کریں کہ رمضان میں بس کھاتے رہیں۔ آخری ایک دو بات بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت میرا ہو گیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، جھگڑا، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹی بات، باطل قول، اس میں ساری باتیں آتی ہیں، جھوٹی گواہی، اسی طرح سے جھوٹ بات، یہ ساری چیزیں اس میں آتی۔ تاجر ہے، صاحب ہم کو اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے، جبکہ ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا۔ یا اسی طرح سے رشتہ داریاں ہیں، آپس میں غیبتیں کر رہا ہے، یا کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے،
میں تھا وہاں پہ ایسا ایسا ہوا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسی کر رہی ہے۔ خواتین میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رکھیں، خاص کر کے تاجر حضرات، خاص کر کے خواتین، جو جھوٹی بات نہ چھوڑے یا باطل عمل نہ چھوڑے یا جہالت کی حرکتیں نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حلال کھانا چھوڑ رہا ہے، حلال پینا چھوڑ رہا ہے، لیکن حرام بولنا، منہ میں کیا جا رہا ہے دیکھ رہا ہے، حلال ہے، حلال ہونا چاہیے بھائی، روزہ خراب ہوگا، منہ سے کیا باہر نکل رہا ہے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جو اللہ نے حرام کی ہو۔ زبان کا لحاظ صرف کھانے کے اعتبار سے نہیں ہے، باتوں کے اعتبار سے بھی تو ہونا چاہیے۔ زبان کھانے کا ذائقہ اگر چکھنے کے لیے ہے تو زبان کلام کے لیے بھی تو ہے۔ تو خالی آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ کیا کھا رہا ہوں، بلکہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ کیا بول رہا ہے۔ زبان کا لحاظ اس باب میں بھی رکھیں، اور بدن سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کی رضا والے ہونے چاہیے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آدمی صرف کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو چاہیے کیا، اللہ کی ممنوعات کو بندہ چھوڑے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو آدمی چھوڑے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ کہ اس مہینے میں بدعتی اعمال سے بچیں، دیکھیں کہ سنت کیا ہے۔ درود تاج، دعائے گنج العرش اور دنیا بھر کی سحری کی، افطار کی دعا، سحری کی دعا، گھڑی ہوئی دعائیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری کتابوں میں، انٹرنیٹ پر اور یہاں وہاں آپ کو ملیں گی۔ خواتین میں خاص طور سے ہوتی کہ دادی اماں، نانی اماں بیٹھ گئی، دعائے گنج العرش پڑھ رہی ہے، صبح سے لے کے گھنٹہ بھر پڑھ رہی ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، عربی میں گاف ہی نہیں ہے، کہاں سے آیا گنج العرش؟ تو یہ دعا مسنون ہے ہی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہت ساری بدعتی خرافاتی دعائیں، اذکار اور وظیفے، خاص کر کے خواتین اس کا اہتمام کرتی، بوڑھے لوگ بہت سارے پچھلے سارے باپ دادا سے کے سکھائے ہوئے ان اعمال کو کرتے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہ کریں جو سنت کے مطابق نہ ہو، سنتوں کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن جو لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گریز کرتے ہیں پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا افسوس سے، اپنے اوپر غصہ کرتے ہوئے، غم و غصے میں اپنا ہاتھ چبا جائے گا، اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رسول کی راہ اپنائی ہوتی ہے، کاش کہ میں اس راستے پر چلتا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ کی پیروی کرتا، میں رسول والے راستے پر چلتا۔ قیامت کے دن وہ ہاتھ چبا جائے گا، اتنا ٹینشن میں آئے گا، اتنا غصہ ہوگا، اتنا غمگین ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا جو بھی کام کریں اس میں کثرت عمل کی بجائے صحت عمل دیکھیں، عمل صحیح ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الاقتصاد فی السنۃ احسن من الاجتہاد فی البدعہ، اپنی استعداد کے مطابق، اعتدال کے مطابق، اعتدال کی بنیاد پر جتنا عمل ہو سکتا ہے کر لینا، سنت کے مطابق یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی بدعت والا عمل خوب کرے، اس میں مجاہدہ کرے۔ تو اعتدال کے ساتھ سنت پر عمل کرنا مجاہدے کے ساتھ بدعت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ موقوف روایت، اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں کہا کہ یہ صحیح ہے۔ لہٰذا ہم ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائیں، اور نیکیوں کا اہتمام کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائیں، اور اخلاص کے ساتھ سنت کی اتباع کرتے ہوئے نیکیوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔